صحت سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، یہ گزرنے کے بعد حالات اور واقعات سے سمجھ میں آیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے صحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وہ نعمت ہے، اور بلکہ ہر نعمت کا مزاج یہ ہے کہ جب وہ ہم سے زائل ہو جاتی ہے نا، جب ختم ہو جاتی ہے، تب اس کا اندازہ ہوتا ہے. اور اچھا جملہ کہا ڈاکٹر صاحب نے کہ ابھی ہمیں پہلے سے ہی اس کی کوئی نہ کوئی پریکاشنز کرنی چاہیے. ہم بیماری کے آنے کا انتظار نہ کریں. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ان چیزوں سے آگاہی نہیں ہے، اور وہ شاید ان چیزوں سے آگاہی کو ہی بیماری سمجھتا ہے کہ میں پوچھ لوں گا تو شاید میں بیمار ہو جاؤں گا. یہ ایک ہمارے یہاں کی سوچ ہے جو بدقسمتی سے ہمارے ریجن میں بن چکی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بلکہ باہر ممالک میں تو باقاعدہ منتھلی اور ان کے ہاف ایئرلی ٹیسٹ ہیں جو کنڈکٹ کیے جاتے ہیں میڈیکلی، اور وہ کروانا ہی پڑتا ہے آپ کو. اس لیے آپ دیکھ لیجیے ہمیں بیماری کا ریشو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں ماہ رمضان ان چیزوں کو لے کر چلنے کا اور انیشیٹ لینے کا ایک بہت اچھا موقع ہے ہمارے پاس. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں 14-15 گھنٹے کا ویسے ایک فاصلہ دیا ڈائٹ جو میدے کے لیے بیان فرمایا، کیونکہ میدے کو جو ہے وہ بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے. تو اس میں ہم کوشش کریں کہ اپنے کھانے کو مینٹین کریں. جو وقت اللہ نے سونے کے لیے بنایا ہے اس پہ سوئیں. جو وقت واٹس ایپ کا ہے وہ وقت واٹس ایپ کو دیں، وہ فیس بک کو دیں. اپنی باڈی کو ریسٹ دیں. یہی صحت اگر ہے تو آپ عبادات بھی اچھی کر سکتے ہیں، فیملی اچھی لے کے چل سکتے ہیں، آپ معاشرے جڑ رہ سکتے ہیں. ورنہ آپ بستر پہ آ گئے تو پھر بستر پہ کوئی کسی کو نہیں پوچھنے والا. اپنی صحت کو آج ہی صحیح کریں، ابھی صحیح کریں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر چیز کی شفا پیدا فرمائی ہے، بلکہ ہر بیماری سے پہلے اس نے اس کا علاج اتارا ہوا ہے. چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے سے آگاہی کریں، اپنے کھانے پینے پہ نگاہ ڈالیں. اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کھائیں، احتیاط سے کھائیں، ایک حد میں کھائیں، اور اس کے جو کمبینیشنز فوڈ ہیں ان کو ساتھ یوز کریں تاکہ وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کر کے ہماری باڈی میں ایک اچھا کام کر سکیں. سبحان اللہ. اللہ پاک جو ہے چلتے پھرتے اٹھائے، حالت ایمان میں اٹھائے، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ رکھے. یہ دعائیں ہمارے لب پر ہر وقت ہونی چاہیے کہ اللہ پاک جب بھی اٹھائے تو اپنے ہماری کم سے کم ایمان کی حالت ہو، یقین کی حالت ہو، کم سے کم حق پر ہوں، سچ پر ہوں، ایسی کیفیت میں اٹھائیے گا کسی کے اوپر پڑے نہ ہوں. سجاد بھائی نے کہا کہ اپنا صحت والا جو جب بستر پہ پڑا تو کوئی نہیں دیکھتا، کوئی نہیں پوچھتا، کوئی نہیں آپ کو دیکھے گا. ہاں بظاہر لوگ بات آئے ہائے طبیعت خراب ہو گئی، اللہ بیچاری میں کچھ کروں. نہیں، جب ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے تو کوئی ہمارے لیے کوئی کیوں کرے گا. حق پر، سچ پر رہنے کے لیے کتنی بڑی انسان کو دنیاوی اور نفس کی جنگ کرنی پڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جنگ تو ہے ہی وہ جو انسان اپنے آپ سے لڑ سکتا ہے. سبحان اللہ. دوسرے کو مار کے گرا دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے وہ جو اپنے اندر کی انا ہے نا، اور کمال یہ ہے کہ عربی میں انا کو کہا ہی میں جاتا ہے. میں جاتا ہے. وہ جو انا اپنے اندر ہے اس کو مارنا سب سے بڑا جہاد ہے. خود پیغمبر اکرم کا فرمان ہے ایک جہاد بالسیف ہے، جو تلوار سے جہاد ہوتا ہے بڑا درجہ ہے اس کا بھی. ایک جہاد بالقلم ہے، جو صاحبان قلم ہے وہ قلم سے جہاد کرتے ہیں، یہ اس سے بڑا جہاد ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں سب سے بڑا جہاد اپنی انا، اپنی سرکشی، اپنی جو خود سری ہے اس کو مار دینے کا نام ہے. اور میں سمجھتا ہوں اسلام سے زیادہ روحانیت اس ٹاپک پہ کوئی نہیں دیتا. ہم وقت پر سجدہ کرتے ہیں، یہ سرکشی کو مارنے کا نام ہے. ہم صبح سے شام تک اللہ کی منع کی چیزوں سے رکے ہوئے ہیں، یہ سرکشی کو مارنے کا نام ہے. یہ رمضان کا مہینہ، یہ عبادت کا ڈھنگ، یہ دین کا رنگ، یہ ہمیں سرکشی سے ہی بچاتا ہے. مسلسل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو عبادات رکھی نا وہ اسی لیے رکھی تم سرکشی سے نہ بچو، سرکشی سے بچو اور میرے تابع رہو، فرما بردار رہو. چنانچہ اگر اس مہینے میں رمضان اگر ہم یہ پریکٹس نہیں دے پا رہا کہ صبح سے لے کے 7 بجے تک تم رکے میں اللہ کے کہنے پر، 7 بجے سے اگلی صبح 4 بجے تک بھی میرا رب اللہ ہے یا نہیں ہے. اگر میرا رب صبح شام 7 سے صبح 4 تک اللہ ہی ہے تو اس کی باتوں پہ میں 7 سے 4 کیوں نہیں رک رہا. اگر وہ کنٹینیوٹی میں نے آگے کر لی تو لعلکم تتقون ہے. ورنہ ہو سکتا ہے روزہ صرف ڈائٹ پلان تو ہو لیکن جو روزے کی افادیت حقیقی ہے وہ شاید ہمیں حاصل نہ ہو. اور بدقسمتی سے پیغمبر کا فرمان ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں دیتا. وہ سارے کام روزے میں کر رہے ہیں، صرف پانی اور کھانے سے بچے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ہمارا روزہ پورا ہو گیا. وہ 33 نمبر کا روزہ ہے. 100 میں سے 100 روزہ وہ ہے کہ آنکھ کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو، کسی کے لیے برائی نہ ہو، کوئی برا ارادہ نہ ہو، بری نیت نہ ہو. یہ والا روزہ رکھیں انشاءاللہ اللہ 100 میں سے 100 کو بھی اجر عطا فرمائے. اللہ اللہ. جاد بھائی تو اصل روزے کی روح ہے کیا؟ جب آپ نے ذکر کر ہی دیا ہے تو میں آپ سے سوال کرتی چاہیے. روزے کی اصل روح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہو جانا. دیکھیے آپ روزے میں غور کریں، جو مفترات کہتے ہیں جن کو مفسدات کہا جاتا ہے، یعنی روزہ توڑنے والی چیزیں، چند ایک چیزیں ہیں جو عام طور پر ویسے ہی گناہ ہیں اور وہ حرام ہے عام طور پر بھی کرنا. اس کے علاوہ اکثر چیزیں حلال ہیں. زوجین کا رشتہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یہ چیزیں عام وقت میں بھی حلال ہیں. تو جو اللہ ہمیں رمضان میں حلال چیزوں سے اپنے حکم کے ذریعے روکنے کی پریکٹس کروا رہا ہے، تو جن کو اس نے حرام کیا ہوا اس سے تو ہمیں بدرجہ اولا رکنا ہے. یہ پریکٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اسی لیے کروائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم یہ یاد رکھیں 29 اور 30 رمضان کو ہم رمضان سے باہر نکل رہے ہیں، اسلام سے باہر نہیں
نہیں نکل رہے ہیں. 29 اور 30 کو ایسے دیوانے ہو جاتے ہیں, سمجھتے ہیں جیسے ماہ رمضان سے نہیں ہم اسلام سے باہر چلے گئے. تو کوشش یہ کریں کہ رمضان کی جو روحانیت ہے, جس کی اسپریچوٹی ہے, اس کو ہم 12 مہینے ایسے کنٹینیو کریں کہ اگلا رمضان جب آئے تو اسی رمضان کی خوشبو ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے. اللہم آمین, اللہم آمین.